ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا مگر پرسکون گاؤں تھا جس کا نام نور گاؤں تھا۔ یہ گاؤں ہرے بھرے کھیتوں، کچی مٹی کے گھروں اور ایک سادہ سی مسجد کے گرد آباد تھا۔ صبح کے وقت اذان کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی تو ایسا لگتا جیسے فضا بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو گئی ہو۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور دین سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں دو بچے رہتے تھے، ایک بچی جس کا نام فاطمہ تھا اور ایک بچہ جس کا نام حمزہ تھا۔ دونوں کی عمریں تقریباً 10 سال تھیں اور وہ ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ فاطمہ نرم دل، با ادب اور سمجھدار تھی، جبکہ حمزہ سچا، محنتی اور ہمت والا لڑکا تھا۔ دونوں ہر روز فجر کے بعد اپنے بڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر ناشتہ کر کے مدرسے جاتے۔ وعلیکم السلام، ہم رات ہو گئے۔ مدرسے میں مولوی صاحب بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے، بیٹا، سچائی، امانت اور صبر وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ العظیم۔ فاطمہ اور حمزہ یہ باتیں دل سے سن کر یاد رکھتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں شدید گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ مدرسے سے واپسی پر فاطمہ اور حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے باہر موجود نہر کے پاس کچھ دیر بیٹھیں گے۔ نہر کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کا سایہ سکون دے رہا تھا۔ دیکھو، نہر کے کنارے ایک گھر ہی ہے۔ ہاں دیکھتا ہوں۔ وہاں دیکھو، ایک بیگ بھی ہے۔ واہ، مل گیا۔ وہاں کھیلتے کھیلتے حمزہ کی نظر ایک جھاڑی کے پاس پڑی جہاں مٹی میں کچھ چمک رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک کپڑے کی تھیلی پڑی تھی۔ فاطمہ، یہاں آؤ، حمزہ نے کہا۔ فاطمہ نے تھیلی اٹھا کر دیکھا، وہ بند تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے تھیلی کھولی۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کے کنگن اور کچھ رقم موجود تھی۔ دونوں حیران رہ گئے، اتنی دولت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو، اس فاطمہ، بیگ میں سونے کے اگر سکے ہم ہیں۔ یہ لے جائیں یہ تو ہمارے جادو لگ گھروں رہا میں ہے۔ بہت ہمیں یہ گھر آسانی لے ہو جانا سکتی چاہیے۔ ہے۔ ہاں چلو۔ فاطمہ کا دل بھی ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ابو بیمار ہیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں، مگر فوراً ہی اس کے دل میں مدرسے کی بات گونجنے لگی، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ فاطمہ نے مضبوط لہجے میں کہا، حمزہ، یہ امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ رکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ امانت تھا، اگر ہم نے اس کو رکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا مالک بہت پریشان ہو۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ضرورت، دوسری طرف ایمان۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ، ہمیں یہ واپس کرنا چاہیے۔ اسی وقت انہیں دور سے ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی، یا اللہ، میری تھیلی کہیں گر گئی ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ ایک مسافر جن کا نام حاجی عبد الرحمن تھا، نہر کے کنارے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے فوراً کہا، یہ یقیناً انہی کی تھیلی ہے۔ وہ دونوں دوڑ کر حاجی صاحب کے پاس گئے۔ حمزہ نے ادب سے کہا، چچا جان، کیا آپ کی یہ تھیلی گم ہو گئی تھی؟ حاجی عبد الرحمن نے جیسے ہی تھیلی دیکھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بیٹا، یہی تھیلی ہے، اس میں میری عمر بھر کی کمائی تھی، اللہ تمہیں جزا دے۔ انہوں نے تھیلی کھول کر دیکھی، سب کچھ موجود تھا۔ انہوں نے خوشی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے اللہ، ان بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ بچوں، یہ دیکھو، بیگ میں سب کچھ موجود ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ حاجی عبد الرحمن نے بچوں کو انعام دینا چاہا، مگر فاطمہ نے ادب سے کہا، ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ بابا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ہاں بیٹا، ہم نے اللہ کی رضا کہہ لیا ہے۔ حاجی صاحب مسکرا دیے اور بولے، بیٹی، یہی اصل دولت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ شام کو فاطمہ اور حمزہ نے یہ سارا واقعہ اپنے گھروں میں سنایا۔ ان کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پورے گاؤں میں ان بچوں کی تعریف ہونے لگی۔ چند دن بعد حاجی عبد الرحمن دوبارہ نور گاؤں آئے۔
इस बार वो अपने साथ राशन, कपड़े और मदरसे के लिए कुरान लाए थे। उन्होंने मस्जिद की मुरम्मत के लिए भी रकम दी। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर ये बच्चे ईमानदारी न दिखाते तो मैं आज बर्बाद हो चुका होता। उनकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि असल नेकी क्या है। इमाम साहब ने फरमाया, ये बच्चों की तरबियत का नतीजा है। जब बच्चे अल्लाह से डरते हैं तो पूरा मुआशरा संवर जाता है। फातिमा और हमजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें सकून था कि उन्होंने मुश्किल वक्त में सही रास्ता चुना। उस दिन के बाद नूर गांव के हर बच्चे को ये सिखाया जाने लगा कि अमानत में खयानत न करो, सच्चाई का दामन न छोड़ो और अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो।